ایلینز، اگر وہ مخلوق جسے سائنس صدیوں سے ایلینز کے نام سے ڈھونڈ رہی ہے وہی یاجوج ماجوج ہوں جن کا ذکر قرآن کریم نے بہت پہلے کر دیا تھا، پہلی نظر میں یہ خیال عجیب لگتا ہے، لیکن جتنا آپ اس بارے میں سوچتے جائیں اتنا ہی سوال مزید دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کو ٹھہر کر سوچیں، اب تک سائنس 5500 سے زیادہ ایسے پلانٹس کی تصدیق کر چکی ہے جو ہمارے سورج کے علاوہ دوسری دنیاؤں دوسرے سولر سسٹم میں گھوم رہے ہیں۔ ان میں سے درجنوں پلانٹس اس جگہ پر ہیں جسے ہم قابل رہائش یا ہیبیٹیبل زون کہتے ہیں، جہاں پانی لیکوڈ حالت میں رہ سکتا ہے، یعنی زندگی کے لیے بنیادی شرط پوری ہو سکتی ہے۔ ان سب میں ایک نام بار بار سائنسدانوں کے گفتگو میں آتا ہے، کیپلر 452b۔ یہ ہماری زمین سے بڑا ہے، سورج جیسی ہی ایک تیز روشنی والے ستارے کے گرد گھومتا ہے اور اتنے مناسب فاصلے پر ہے کہ وہاں زندگی کے آثار بن سکے۔ اگر کہیں اس کائنات میں زمین کا کزن موجود ہو تو شاید یہی وہ جگہ ہے۔ اور اب بات یہاں سے اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہر چند سال بعد ہماری دوربینیں آسمان سے کچھ ایسا پکڑ لیتی ہیں جو سائنسدانوں کو چونکا دیتا ہے۔ کہیں سے آنے والی ریڈیو لہریں کی اچانک تیز جھپٹ، یا دور خلا سے آنے والے دہرائے جانے والے سگنلز جن کا مطلب آج تک پوری طرح سائنس سمجھ ہی نہیں پائی۔ اب کچھ بھی حتمی طور پر ایلینز کا ثبوت نہیں، مگر اتنا عجیب ضرور ہے کہ سائنس اسے بس صرف نظر انداز نہیں کر سکتی۔ جیسے 1977 کا مشہور واو سگنل آج تک ایک معمہ بنا ہوا ہے، نہ اس کا سورس ملا اور نہ اس کا ریزن۔ اور حالیہ برسوں میں تو مزید حیرت انگیز چیزیں سامنے آئیں، جیسے فاسٹ ریڈیو برسٹ FRBs، روشنی کے برسوں کے فاصلے سے آنے والے انتہائی طاقتور لہریں جن میں سے کچھ بار بار وہی پیٹرن دہراتی ہیں، جیسے کوئی دور سے کوئی کوڈ، کوئی میسج، کوئی سگنل بھیج رہا ہو۔ یہ سب مل کر ہمیں ایک ہی سوال کی طرف لے جاتا ہے، اتنی وسیع کائنات، اتنے عجیب اشارے، کیا واقعی ہم اکیلے ہیں؟ یہ وہی سوال ہے، یہ وہی سلسلہ ہے جسے ہم پچھلی 2 قسطوں سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا قرآن کریم نے کہیں زندگی کے زمین سے باہر موجود ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے ہم نے حضرت ذوالقرنین کے سفر کو سمجھنا شروع کیا، اور پچھلی 2 اقساط میں ہم نے اس بات پہ بحث کی کہ حضرت ذوالقرنین نے اپنے 2 حیران کر دینے والے سفر مکمل کر لیے۔ دونوں دفعہ وہی سبب، وہی الہی راستہ، ایک ایسا کاسمک روٹ جو انہیں آگے کھینچتا ہے، ایک ایسا راستہ جن پر ان کا کوئی اختیار نہیں، جو انہیں ایسے لے جاتا ہے جیسے گریوٹی روشنی کو کھینچ لیتی ہے۔ آج ہم ان کے تیسرے سفر کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کے تیسرے سفر میں وہ ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جسے قرآن کریم بین السدین کہتا ہے، یعنی 2 پردوں یا 2 رکاوٹوں کے درمیان۔ عام طور پر لوگ فوراً اسے پہاڑ سمجھ لیتے ہیں، مگر عربی لفظ خود اتنا سادہ نہیں۔ قرأت میں فرق کے مطابق یہ لفظ سدہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسا پردہ، دھند، بادل یا غیر مرئی رکاوٹ، اور سدہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ٹھوس دیوار۔ یہی لفظ سورہ یاسین میں بھی آتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے ایک سدہ بنا دی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اینٹوں کی دیوار نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی رکاوٹ جو نظر کو اور شعور کو دھندلا دے۔ تو حضرت ذوالقرنین کس چیز کے 2 پردوں کے بیچ سفر کر رہے تھے؟ فلکیات، کاسمولوجی، ایسٹرونومی میں اس کی سب سے قریبی مثال نیبیولا ہے۔ گیس اور گرد دھول کے دیو ہیکل بادل، روشنی کو نگل لینے والے، اندر سے چمکتے ہوئے، کبھی ایک دوسرے کے سامنے 2 عظیم پردوں کی طرح کھڑے ہیں، جیسے ہمارے یونیورس میں ڈبل ہیلکس نیبیولا۔ اب سوچیں، حضرت ذوالقرنین ایک ایسے سیارے پر پہنچتے ہیں جو 2 ایسے ہی کاسمک کلاؤڈز کے درمیان گھرا ہوا ہے، اور وہاں کے لوگ بات سمجھنے میں کمزور۔ شاید ماحول نے ان کی ذہنی ساخت بدل دی، شاید ارتقائی راستہ مختلف تھا، لیکن ایک بات واضح ہے، یہ دنیا زمین جیسی نہیں تھی۔ وہاں لوگوں کا خوف کیا تھا؟ یہ لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ ان کا دشمن کوئی قریبی قبیلہ نہیں، کوئی سلطنت نہیں، بلکہ گوگ اینڈ مگوگ تھے، یعنی یاجوج اور ماجوج، ایسی مخلوق جو جہاں پہنچتی ہے تباہی چھوڑ جاتی ہے۔ وہ قوم حضرت ذوالقرنین سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک سدہ، غیر مرئی رکاوٹ بنا دے۔
اگر وہ پتھروں کی دیوار چاہتے تو کوئی اور لفظ استعمال ہوتا. یہ بالکل جدید الفاظ میں ایک ایٹماسفیرک شیلڈ یا فورس شیلڈ کی طرف اشارہ لگتا ہے. حضرت ذوالقرنین جواب دیتے ہیں کہ جو طاقت میرے رب نے دی ہے وہ بہتر ہے. یعنی میرے پاس وہ ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی عطا کر دیے ہیں. پھر وہ ایک ردمہ کثیر تہ ملٹیپل لیئرز والی رکاوٹ بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں. قدیم لغت میں ردم ایسی چیز کو کہتے ہیں جو تہ در تہ بادلوں کی طرح ہو، بالکل گیشیس لیئرز جیسی، نہ کہ کوئی پتھر کی دیوار. وہ دیوار جو دیوار تھی ہی نہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ لوہے کی چادریں جوڑتے ہیں، انہیں گرم کرتے ہیں، پھر پگھلا ہوا تانبا چھڑاتے ہیں. ظاہر میں تو لگتا ہے جیسے کوئی دھاتی دیوار میٹل کی دیوار بن رہی ہو، مگر حقیقت میں ایسی دیوار زمین پر کبھی نہیں بنی. یہاں موڑ آتا ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ جب گرم لوہا اور پگھلا ہوا تانبا آکسیجن کے ساتھ ملتے ہیں تو ہائیڈروجن اور میتھین گیسز پیدا ہوتی ہیں. انتہائی ہلکی، آسانی سے اوپر اٹھنے والی اور کم کشش شکل کم گریوٹی والے پلانٹس پر یہ گیسز اوپر جا کر ایٹماسفیرک حیض کی تہہ بنا سکتی ہیں. اب بات واضح ہو جاتی ہے. ردم یا ردمہ لیئرڈ ایٹماسفیرک بیریئر، یعنی حضرت ذوالقرنین کوئی پتھر کی دیوار نہیں بنا رہے تھے، بلکہ یاجوج ماجوج کے سیارے کے گرد گیس بیسڈ پروٹیکٹیو شیلڈ بنا رہے تھے، فورس شیلڈ بنا رہے تھے. یہ رکاوٹ روشنی کو روک سکتی تھی، نظر کو دھندلا سکتی تھی، اپنی ہی ساخت کو دوبارہ بھر سکتی تھی، دوبارہ ریپیئر کر سکتی تھی. یہی وجہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں، اور جب سورج کی جھلک دکھنے کے قریب ہوتے ہے تو وہ رکاوٹ خود بخود بھر جاتی ہے. پتھر کی دیوار کبھی آپ نے خود سے صحیح ہوتے دیکھی ہے؟ مگر گیس کی لیئرز ہمیشہ بدلتی، پھیلتی، سکڑتی رہتی ہیں اور روشنی کو بھی روک سکتی ہیں. جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو یہ رکاوٹیں ٹوٹ پڑیں گی اور یاجوج ماجوج ہر بلندی سے نکلتے چلے آئیں گے. جیسے سورہ انبیاء میں ہے، اگر یہ زمین کی کوئی دیوار ہوتی تو نہ اس کے پیچھے اربوں مخلوقات چھپ سکتی تھی، نہ زمین اس کے اوپر، نہ جہاز اس کے اوپر سے گزرنے سے رک سکتا تھا، نہ وہ خود بخود ٹھیک ہو سکتی تھی. اور احادیث میں یاجوج ماجوج کی جسمانی شکلیں، کانوں کے سائز، افزائش کے رفتار، سب کچھ انسانی دنیا سے بالکل الگ لگتا ہے. یہ سب ایک ایکسٹرا ٹیریسٹریل ورلڈ کی تصویر بناتا ہے. حضرت ذوالقرنین کے تینوں سفر، ہر بار سبابہ یعنی آسمانی راستہ، کاسمک روٹ، اور ہر بار ایک عجیب نیا مکان، ایک بلیک ہول کا کنارہ، ایک ستاروں کے پیدا ہونے کا علاقہ، دو نیبیولا کے درمیان کا سیارہ، اور ایک ایسی دنیا جہاں ایک مخلوق قید ہو جو انسانی دنیا سے بالکل مختلف ہو. یہ سب اسی پیغام کا تسلسل ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی داستان میں دیا گیا تھا. یعنی ہر چیز کا راز فوراً سمجھ نہیں آتا، کچھ حقیقتیں پردوں میں چھپی ہوتی ہیں. حضرت ذوالقرنین کی کہانی بھی انسان کی نظروں کے دائرے سے آگے جھانکنے کی دعوت ہے. پر ہم صرف ریسرچرز ہیں اور ہمارا علم بہت محدود ہے. ہم تو بس اس حکم الہی پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 82. اس کے علاوہ جگہ جگہ پہ فرمایا، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں. ہم انہی دو دروازوں سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ایک قرآن کی آیات سے اور دوسرا کائنات کی آیات سے. جتنا سمجھ آیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن اصل اور کامل علم وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے اور ہم سب کو اس راستے پر لگائے جس پہ اللہ ہم سے راضی ہو. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلی قسط میں. اللہ حافظ.